حجر بن عدی کے متعلق 13 روایات کی تحقیقات۔ روایت نمبر 5972، اس کی سند میں محمد بن زبیر الحنظلی متروک اور مولا زیاد مجہول راوی ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب میں 5922 نمبر۔ روایت نمبر 5913، اس کی سند میں اعمش مدلس راوی ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب 2630 نمبر۔ روایت نمبر 5974، یہ روایت منقطع ہے کیونکہ مصعب بن عبداللہ الزبیری 156 ہجری میں پیدا ہوا، جبکہ حجر بن عدی 51 ہجری میں قتل ہوا۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ 438۔ روایت نمبر 5975، اس روایت میں صرف اس کی گرفتاری کا ذکر ہے، قتل کا نہیں۔ روایت نمبر 5976، اس کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے اور ان کے ساتھ بیان کر رکھا تھا۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر 2458 نمبر۔ روایت نمبر 5977، یہ روایت صحیح ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے مشورے سے اسے قتل کیا۔ روایت نمبر 5978، اس کی سند میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب راوی ہے۔ دیکھیے الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 7 صفحہ 182۔ روایت نمبر 5979، اس کی سند میں اشعث بن سوار ضعیف راوی ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب میں 528 نمبر۔ روایت نمبر 5980، یہ روایت صحیح ہے، اس میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ صحابی رسول جریر رضی اللہ عنہ سے حجر بن عدی کے قتل کے متعلق مشورہ کرتے رہے۔ روایت نمبر 5981، اس کی سند میں ہشام بن حسان مدلس راوی ہے۔ دیکھیے العلل لابن ابی حاتم کے اندر 2275 نمبر۔ روایت نمبر 5982، اس کی سند میں عباد بن عمر راوی ہے، جس کا نام در حقیقت عبادہ بن عمر ہے، اور عباد بن عمر نامی کوئی راوی موجود نہیں، اور اس راوی کے حالات بھی نامعلوم ہیں، جس کی وجہ سے یہ راوی مجہول ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب اور رقم 484، عبادہ بن عمر المامی 3175 مقبول۔ روایت نمبر 5983، اس کی سند منقطع ہے اس روایت کی جو نمبر 5983، کیونکہ اس کی سند کا راوی ابراہیم بن یعقوب 244 ہجری میں فوت ہوا اور حجر بن عدی 51 ہجری میں قتل ہوا۔ لسان المیزان 391۔ روایت نمبر 5983 جو میں عرض کر چکا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں، کہ اس کی سند منقطع ہے کیونکہ اس کی سند کا راوی ابراہیم بن یعقوب 244 ہجری میں فوت ہوا اور حجر بن عدی 51 ہجری میں قتل ہوا ہے۔ لسان المیزان اور صفحہ 391۔ روایت نمبر 5984، اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر 4768۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے، یہ ہے کیا حجر بن عدی صحابی تھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین اس کے صحابی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 50۔ مستدرک حاکم کی جس روایت میں حجر بن عدی کے صحابی ہونے کا تذکرہ ہے وہ روایت منقطع ہے۔ مستدرک کے حاکم کے اندر 5983۔ پھر اگلا سوال، حجر بن عدی کو قتل کیوں کیا گیا؟
امام ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی کے قتل پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں ظلماً قتل کیا گیا. حقیقت یہ ہے یہ خلیفہ حق کے ساتھ قتل کرتا ہے. حقیقت یہ ہے خلیفہ حق کے ساتھ قتل کرتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ حجر کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، اور اگر اسے ظلماً قتل کیا گیا ہوتا تو ہر گھر سے معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت ہوتی. آگے فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حجر نے زیاد میں کچھ ناپسندیدہ امور دیکھے، اسے کنکریاں مارنا شروع کر دیں، اس کی بائیت چھوڑ دی، لوگوں کو فتنے کے لیے کھڑا کیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ان لوگوں میں شمار کیا جو زمین میں فساد چاہتے ہیں. العواصم من القواسم صفحہ 213. حجر بن عدی اور اس کے ساتھی کھلم کھلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے اور لعنت کرتے تھے. دوران خطبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر کو کنکریاں مارتے، زیاد اور اس کے ساتھیوں سے لڑائی کی. بالآخر انہیں گرفتار کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا اور ان کے خلاف 70 لوگوں نے گواہی دی. حجر بن عدی کی پوری رواداد ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں. طبری جلد نمبر 5، الکامل جلد نمبر 3، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8، 51 ہجری کے واقعات آپ دیکھ لیں. سارے کی ساری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اب مرزا صاحب نے جو نوٹ لگایا، اس پہلے نوٹ کا جواب یہاں بھی مرزا صاحب نے اس پہ عادت بریکٹ لگا کر امام ابن سیرین کے قول کا غلط مفہوم بیان کیا ہے. ان کے قول کا اصل مفہوم یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے قول کا اصل مفہوم یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو تمام صحابہ تابعین اور محدثین ان کے حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا. لیکن مرزا صاحب نے اس مقام پر بھی اپنی صحابہ دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے بریکٹ لگائی اور لکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کے حدیث پر اثر نہیں پڑتا. مرزا صاحب آپ صحیح سند سے ان کے بعض برے اعمال ثابت تو کریں، فرق پڑنا یا نہ پڑنا بعد کی بات ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی برا عمل صحیح سند سے ثابت نہیں، البتہ آپ کا بغض صحابہ والا بدترین عمل اظہر من الشمس ہے، جس کا جا بجا اظہار کرنے کے ساتھ یہاں بھی آپ نے اظہار کیا ہے. علی بن جعد کا عقیدہ. دوسرے نوٹ کا جواب امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد علی بن جعد شروع میں رافضیوں والا عقیدہ رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے الحمدللہ اہل سنت والا عقیدہ بنا لیا تھا، اور آخر عمر میں وہ کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، بلکہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام میں شامل کیا. وہ انہیں صحابی رسول مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند علی بن جعد صفحہ 76. نیز ان سے یہ قول ثابت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عذاب دے تو مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی مکمل سند نقل نہیں کی. اس کی مکمل سند الضعفاء الکبیر للعقیلی کی رقم 1225 میں ہے، اور اس میں ابراہیم الدورقی کا شاگرد احمد بن حسن مجہول ہے، جس کی وجہ سے یہ قول ان سے ثابت نہیں. یہ قول ان سے بولو ثابت
نہیں۔ اور تیسرے نوٹ کا جواب، مرزا صاحب اس جگہ بھی اپنی بری عادت سے باز نہ آئے اور ایک حنفی عالم کی وہ بات جو ان کی خواہش کے مطابق تھی نقل کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی اس کتاب میں دوسری بات جو ان کے مسموم وقف کے خلاف تھی، اسے چھپا کر میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو کا کردار ادا کیا۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سامعین محترم، اگر مرزا صاحب کو ملا علی قاری حنفی کی مذکورہ عبارت نظر آ گئی تو یہ عبارت کیوں نظر نہ آئی؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس فتنے سے مراد وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں جس کسی نے بھی ان دونوں سرداروں میں سے کسی ایک کا بھی منفی انداز میں ذکر کیا تو وہ بدعتی ہوگا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق مودودی، جھالوی اور مرزا جیل میں بدعتی ہیں، کیونکہ ان کے اکثر ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی غلطیاں بیان کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے سے رک جاؤ، زبان کو بند کر لو، یعنی ان کے متعلق طعن نہ کرو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک مقامات پر ان کے لیے رضا الہی کا اعلان ہو چکا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا تھا اور ان کے لیے رضا الہی اور جنت المأوی کی بشارت ہے۔ اسی طرح اس امت پر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ اب امت کے لیے لازم ہے کہ ان کا تذکرہ صرف اچھی تعریفات اور خوب دعاؤں کے ساتھ کریں۔ ہاں، صرف مجمل طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حدیث عمار رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ اجتہادی طور پر باغی تھا۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی رائے ہے جس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ وضاحت کرتے وقت بھی تمام صحابہ کی توقیر و تعظیم کرنا بھی واجب ہے تاکہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف سے جب یہ سوال ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرواتے ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ حنین کیا۔ اس غزوے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو خاک پڑی تھی وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کئی درجے افضل ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تو ان کے گھوڑے کی ناک کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ علماء و اولیاء سب مل کر بھی علماء اور اولیاء سب مل کر بھی کسی صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، سورہ واقعہ آیت نمبر 10۔ مزید لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ دونوں گروہوں میں سے کسی ایک پر طعن کرنا اور دوسرے گروہ کی تعریف کرنا جیسا کہ مرزا صاحب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فتنہ برپا ہو، حرام ہے۔ ایسے موقع پر اپنی زبان بند کرنا واجب ہے۔ آخر میں مزید لکھتے ہیں ان کے متعلق اپنی زبان کو روکنا لازم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں گروہ ہی مجتہد تھے، اگرچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجتہد ہونے کے ساتھ درست بھی تھے، پس ان کے متعلق طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں، اور مومنین کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ وہ ان کے معاملے میں زیادہ بحث نہ کریں۔
عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے، تو ہمیں اپنی زبانیں بھی ان کے متعلق غلط گفتگو کر کے ان میں ملوث نہیں کرنی چاہیے۔ مرقات المصابیح تحت الحدیث 5401۔ سامعین محترم غور کریں، ملا علی قاری ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، لیکن یہ باتیں چونکہ مرزا صاحب کے فاسد عقیدے کے برعکس تھیں، اس لیے خاموشی سے اسے شیریں مادر سمجھ کر ہضم کر گئے۔ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور روافد۔ چوتھے نوٹ کا جواب، مرزا صاحب شاید آپ بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں بہت زیادہ رتب و یابس ہے، اس کتاب میں بہت زیادہ رتب و یابس ہے، اور اس میں حوالہ جات بھی نہیں ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بسند صحیح ثابت نہیں، اور نہ ہی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ان تمام روایات کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آپ جان بوجھ کر صرف اپنی حمایت اور لوگوں کی گمراہی کے لیے اپنی مرضی کی باتیں اس سے نقل کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب، اگر آپ اس کتاب کی تمام باتیں مانتے ہیں اور انہیں حجت و دلیل سمجھتے ہیں جو نیچے آ رہی ہیں، پھر یہ باتیں بھی تو اسی کتاب میں لکھی ہیں۔ اگر آپ واقعتاً انصاف پسند ہیں اور حق گو ہیں تو ان باتوں کو جو آگے آ رہی ہیں ہی اپنی اسی کتاب میں لکھیں اور اپنا عقیدہ اور منہج اس کے مطابق بنائیں، اور اگر آپ ان باتوں کو جو نیچے آ رہی ہیں نہیں مانتے اور ان کو اپنی کتاب میں نہیں لکھتے تو پھر آپ اپنی اداؤں پر غور کر لیں اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب کی تیاری بھی کر لیں۔ اپنا امام محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اشتر نخعی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کرنے والوں میں شامل تھا۔ حوادث سنت ثلاث و ثلاثین، حوادث سنت ثلاث و ثلاثین سیرت الرسول عربی۔ نمبر 2، محمد بن ابو بکر سیدنا عثمان کو واجب القتل سمجھتا تھا۔ حوادث سنت 31 سیرت الرسول صفحہ 238 عربی۔ نمبر 3، سیدنا عثمان کے خلاف جو فتنہ شروع ہوا اس کی جڑ اور فتنے کا منبع عبداللہ بن سبا تھا جو در حقیقت یہودی تھا۔ اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور اسی نے اس سارے فتنے کو شروع کیا جس کا نتیجہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی صورت میں نکلا۔ حوادث سنت 31 سیرت الرسول صفحہ 240 عربی۔ نمبر 4، واقعہ جمل میں بھی اصل سازشی اور سبب وہ خوارج تھے جو قاتلین عثمان تھے، انہوں نے شرارت کر کے لڑائی کروائی تھی۔ سیرت الرسول واقعہ جمل صفحہ 241 دیکھیں، صفحہ 241 دیکھیں۔ نمبر 5، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن دونوں فریق ایمان پر قائم تھے۔ کوئی گروہ بھی ایمان سے خارج نہیں ہوا تھا، ایمان سے خارج ہونے والے صرف اہل نہروان تھے۔ سیرت الرسول حوادث سنت سمان و ثلاثین صفحہ 241 عربی، سمان ثلاثین صفحہ 241 عربی۔ نمبر 6، امام صاحب لکھتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا عمل
یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنا واجب یا مستحب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے اس فعل کو چھوڑنے پر ان کی تعریف نہ کرتے۔ اور غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل کی تعریف نہیں کی، لیکن سیدنا حسن کے عمل کی تعریف کی ہے۔ لہٰذا سیدنا حسن کا لڑائی کی بجائے صلح کرنا مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے زیادہ پسند ہے۔ سیرت الرسول حوادث سنۃ 38 صفحہ 245۔ نمبر 7، امام صاحب لکھتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے اختلافات اور ان کے آپس کی لڑائیوں کے متعلق سکوت اختیار کیا جائے، زبان بند کی جائے اس بات پر سوائے اچھی بات کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے سوا کسی صحابی عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں منفی بات کرے گا، یقیناً اہل سنت کے اجماع سے خارج ہو جائے گا، یعنی اجماع کا منکر ہو کر اہل سنت سے نکل کر روافض میں داخل ہو جائے گا۔ سیرت الرسول حوادث سنۃ 38 245۔ مرزا صاحب اس عبارت کی روشنی میں اپنی ساری کوششوں پر نظر ڈالیں۔ یہ اوپر والے 7 حوالے مختصر سیرت الرسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 3 حوالے اصل سیرت رسول کے بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1، باغیوں نے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت جو کوفی باغی اس محاصرے میں شریک تھے اس کا سرغنہ اشتعر نخعی تھا۔ سیرت الرسول صفحہ 499، خلافت عثمان۔ نمبر 2، خلافت علی کے باب میں امام صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بائیت نہیں کرنا چاہتے تھے تو اشتر نخی جو باغیوں کا سرغنہ تھا، مرزا صاحب اور رافضیوں کا روحانی پیشوا تھا، نے تلوار سونت لی اور کہا بائیت کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس طریقے سے جبراً 2 بزرگ صحابہ سے جو بدری ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے سیدنا علی کی بائیت کروائی۔ سیرت رسول باب خلافت علی اور صفحہ 492۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 2 تو ہو گیا نا، اب نمبر 3، اتنے جبر و ظلم کے باوجود سیدنا قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن سلام، مغیرہ بن شعبہ، جرنیل اسلام صاحب بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، مکی صحابی صہیب رومی، زید بن ثابت کاتب وحی، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن مسلمہ اور اسامہ بن زید جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بائیت نہیں کی تھی۔ سیرت الرسول باب خلافت علی، مرزا صاحب یہ صرف 10 حوالہ جات ہے اس کتاب کے اندر، جس کی چند بے سروپا بے سند باتیں آپ نے نقل کی ہیں۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں تو ان باتوں کے ساتھ ان 10 باتوں کو بھی اگلی ایڈیشن میں شامل کر لیں، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خدا را میٹھا میٹھا ہفت ہفت اور کڑوا کڑوا تو تو کرنا چھوڑ دیں اور اصلی اہل سنت بن کر حق کا ساتھ دیں اور وافظ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ سامعین محترم، یہ حدیث نمبر 60 تک اللہ کے فضل و کرم کے جوابات عرض کر چکے۔ اب آگے آئیے،
مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر 5-B حقیقت کے آئینے میں، جو انہوں نے یہ کتاب جو لکھی مرزا صاحب نے صفحہ نمبر 30F کے تحت یہ لکھتے گئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعہ مظلومانہ شہادت۔ مرزا صاحب نے یہ ہیڈنگ دی اپنی کتاب میں ایف کے تحت، اور اس میں حدیث نمبر 61، 62 اور 63 لے کے آئے تھے، 61، 62، 63۔ آئیے ہم کہتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں حدیث نمبر 61، 62 اور 63 کا، کہ ان حدیث میں سیدین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل ہیں، اور کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ان کے فضائل کا منکر نہیں ہو سکتا۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اہل بیت خصوصاً سیدین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا اعتراف کرنا اور ان کے ساتھ دلی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بولو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ ان کی شان میں غلب کیا جائے یا ان کے وجہ سے دوسرے صحابہ و تابعین پر بلا دلیل الزامات کو جائز اور درست سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث نمبر 64 کی وضاحت اور جواب، یعنی سیدین کریمین رضی اللہ عنہ کی فضائل اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مسند احمد کی حدیث کی وضاحت، واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی اور آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، حتیٰ کہ رو پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قاتلوں کا وہی اشر کرے جس کے وہ مستحق ہے، اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، آمین۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے کو دلیل بنا کر ہر سال 10 محرم کو ماتم کرنا یا رونے کی مجالس قائم کرنا ہرگز درست نہیں۔ مستدرک حاکم اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کی وضاحت، یہ بات تو حقیقت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہے، لیکن مرزا صاحب آپ کا اس روایت کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر فٹ کرنا اگر حد دھرمی اور تعصب نہیں تو علمی خطا ضرور ہے، کیونکہ آپ اس روایت کہ 4 حصوں پر غور کریں تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نمبر 2 نیکی کا حکم دیا، نمبر 3 برائی سے روکا کو، نمبر 4 اور اس حاکم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ 4 باتیں۔ پہلی بات، وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا ہو، برائی سے روکا ہو اور اس حاکم نے اسے قتل کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم مرزا صاحب اور اس کی ذریت جو یہاں پر بھی قائم ہے 24 شک کے اندر، ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کسی ایک صحیح صریح سند سے ثابت کریں اور بتائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کس حکمران کے پاس گئے تھے، اس حکمران کا نام اور علاقہ بتائیں۔ نمبر 2، اسے جا کر اس نیکی کا حکم دیا تھا، اس نیکی کا تذکرہ کریں۔ نمبر 3،
اسے جا کر کس برائی سے روکا تھا، اس برائی کا تذکرہ کریں۔ نمبر 4، اور کس حکمران نے ان کی اس نصیحت کے جرم میں انہیں قتل کیا تھا، نام بتائیں۔ مرزا صاحب یا تو کسی صحیح سند سے ان چاروں سوالات کے واضح جوابات دیں، ورنہ تسلیم کریں کہ آپ نے اس روایت کو غلط رنگ دیا ہے۔ جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف گئے، کسی حکمران کے پاس گئے ہی نہیں، انہوں نے کسی حکمران کو نیکی کا حکم دیا ہی نہیں اور برائی سے منع کیا ہی نہیں، اور کسی حکمران نے ان کو اس وجہ سے قتل کیا ہی نہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق کیسے بن گئے؟ یہ آپ کی کچھ فہمی کے سوا کچھ بھی۔ اب تیرے نوٹ کا جواب دینے لگے ہیں۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء کے؟ مرزا صاحب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انکار نہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان کرتا ہے اور نہ کرے گا، لیکن اس روایت کو ان کے متعلق بیان کرنا علمی میدان میں مضبوط دلیل نہیں، بلکہ یہ ریت کی دیوار ہے جس کی تفصیل ابھی عرض کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 65 کی وضاحت اور جواب۔ حدیث نمبر 64 اور 65 میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اور آج بھی ایک مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہونے والے مکی دور کے ظلم اور بدر احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادتیں اور اپنے اسلاف صحابہ و اہل بیت کی صحیح تاریخ سنتا ہے تو واقعاتاً اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں اور ایمانی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اسی محبت کی وجہ سے۔ لیکن ان روایات سے یہ استدلال کرنا کہ اب ہر سال اسی ماہ انہی تاریخوں میں ایک خاص ماحول بنا کر خصوصی طور پر رویا بیٹا جائے اور نوحہ گیری کا اہتمام کیا جائے تو یہ بالکل غلط استدلال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا علم ہو جانے کے بعد اہل بیت نے اس واقعہ کے عملاً پیش آ جانے کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس دن کو خاص طور پر یاد رکھ کر اکٹھے ہو کر روئی ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے سچے محبت کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں بھی اسی طرح صبر کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے کیا، اور ہمیں اہل بدعت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، نوٹ: مرزا صاحب نے اس حدیث کے آخر میں بریکٹ لگا کر 10 محرم الحرام لکھا ہے، جبکہ حدیث میں دن کی بات ہے، تاریخ کی بات نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ دن یاد رکھا اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ واقعتاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی دن شہید ہوئے، لیکن مرزا صاحب کا اس دن کے بجائے اس کی تاریخ 10 محرم الحرام بتانا ایک مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ دن اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے، دن اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 66 کی وضاحت اور جواب۔ اس کے تحت بھی مرزا صاحب نے المعجم الکبیر کی ایک حدیث کا ترجمہ بدل کر ناپاک جسارت کی۔ حدیث نمبر 66 اس کے تحت بھی مرزا صاحب نے المعجم الکبیر کی ایک حدیث کا ترجمہ بدل کر ناپاک جسارت کی، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون؟
صحیح بخاری کی حدیث کی وضاحت سامعین محترم اس حدیث کی دوسری اور تیسری لائن کو بار بار پڑھیں۔ اس روایت نے تو مرزا صاحب کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا گیا اور مرزا صاحب کے مقدمے کی حقیقت کھول کر رکھ دی گئی۔ آج تک مرزا صاحب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قاتل شامی فوج کو قرار دیتے آئے۔ آج تک مرزا صاحب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل شامی فوج کو قرار دیتے آئے ہیں، اور حدیث نمبر 64 میں بھی یہی تعصب دینے کے لیے ایک غلط نوٹ لگایا جس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی جو اس وقت کے حالات میں اندر اور باہر کی ہر بات اور ہر واقعے سے پوری طرح واقف تھے، مکہ اور مدینہ کے مفتی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول کو عراقیوں نے شہید کیا تھا۔ مرزا صاحب ایک جلیل القدر صحابی جو اس زمانے میں موجود تھے اور ورثائے شہداء اور لواحقین کے قریبی بھی تھے، اگر آپ کے ہاں ان کی گواہی بھی قبول نہیں تو پھر آپ کو لاکھ دلائل بھی دیے جائیں تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ دنیا میں میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے گفتگو کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم ہر چیز ان کے پاس لا جمع کرتے، قُبُلًا مَا كَانُوا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہم ہر چیز ان کے پاس لا جمع کرتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145، فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث کی وضاحت سامعین محترم، حاضرین و ناظرین، میرے اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جن دو مسائل میں لوگوں کو غلط راستے پر لگانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسی مرزا کے ہاتھ سے یہ روایت لکھوا کر ان دو مسئلوں کو اس کے خلاف ثابت کروا کر اس کے بہتانوں اور الزام تراشیوں کی گلئی کھول دی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20 کے آپ حقدار ہیں۔ اس روایت کی دوسری لائن میں ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر سنتے ہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا کہ انہوں نے ان کو مار ڈالا ہے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، آمین۔ سامعین محترم دیکھیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کس قدر واضح الفاظ میں قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو بے نقاب کر رہی ہیں اور ان کے لیے بد دعا بھی کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے کہ مرزا صاحب کے ہاتھوں ہی واضح کر دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین عراقی تھے، شامی نہیں۔ بعض لوگ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں کوفیوں سے مراد یزید کے وہ فوجی ہیں
جو کوفے میں رہتے تھے، لیکن ان کی اس طویل کا جواب بھی روایت میں موجود ہے۔ لیکن ان کے اس طویل کا جواب بھی روایت میں موجود ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پہلے ان کوفیوں نے دھوکہ دیا، یعنی دھوکے سے بلایا پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان کوفیوں پر لعنت کرے۔ غور کریں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کیسے حق واضح کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے کوفے کے رہائشی تھے، نہ کہ شام کے فوجی، اور بیویاں اہل بیت ہیں، بیویاں اہل بیت ہیں۔ مرزا صاحب ہمیشہ اہل بیت میں بیویوں کے شامل ہونے کے حوالے سے متضاد بیان دیتے رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بیج بوتے رہے ہیں، لیکن میرے اللہ نے یہ مسئلہ بھی اس مقام پر حل فرما دیا۔ اس روایت کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں دو ٹوک الفاظ میں بغیر کسی تقسیم کے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ واضح الفاظ میں فرمایا، کیوں نہیں، تم تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے مرزا صاحب تقسیم کرتے ہیں، مرزا صاحب اس کے باوجود اہل بیت کی بھی دو قسمیں بنا کر اپنا 2 نمبر چورن بیچنے کا دھندا کر رہے ہیں۔ غور فرمائیں سامعین محترم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطعن نہیں فرمایا کہ تم الگ اہل بیت ہو اور یہ الگ اہل بیت ہیں اور یہ فضیلت والے اہل بیت ہیں، اللہ اکبر، اور تم صرف گھر والے اہل بیت ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں شامل کر کے امت کو سبق دے دیا کہ سب اہل بیت ایک ہی طرح کے ہیں اور سب کے سب فضائل اہل بیت میں یکساں ہیں۔ سامعین محترم، اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے یعنی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم کے لیے خصوصی دعا کی، جیسا کہ روایت کے اگلے الفاظ سے واضح ہے، لیکن مرزا صاحب نے اہل بیت ہی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جنات کا نوحہ، معجم کبیر طبرانی کی حدیث کی وضاحت اور جواب، معجم کبیر طبرانی کی حدیث کی وضاحت اور جواب، جنات نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر نوحہ کیا، لیکن مرزا جی نے بریکٹ لگا کر نوحے کا ترجمہ رونا کیا۔ مرزا جی، یہ عجیب تضاد ہے کہ ایک گروہ غلط کام کرے، مطلب ایک گروہ جنات غلط کام کرے تو آپ بریکٹ لگا کر اس کی غلط تعویل کر کے اس کا دفاع کرتے گئے، اور دوسرا گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحیح کام بھی کریں تو آپ بریکٹ لگا کر ان کے صحیح کام کو بھی غلط بنا دیتے ہیں۔ تلک اذن قسمت ضیزا۔ سامعین محترم، حاضرین و ناظرین، نوحہ ایک خاص عمل ہے جو ہاتھ وغیرہ کو جسم پر مار کر اور آوازیں نکال کر کیا جاتا ہے، لیکن مرزا صاحب نے نوحہ کے معنی رونا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام روایات کا مذاق اڑایا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحے کی مذمت فرمائی۔ مرزا صاحب، اگر نوحہ اور رونا ایک ہی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے رونے کی اجازت کیوں دی اور نوحے سے منع کیوں کیا؟ افسوس کہ مرزا جی ہمیشہ حق گوئی اور انصاف کے نعرے لگاتے رہے، لیکن اپنے گمراہ گن عقیدہ ماتم کے اسبات کے لیے جنات کے ایک غلط کام کی تعویل کر کے اسے اپنے حق میں پیش کر کے انصاف کا خون کیا۔ سامعین محترم، حاضرین و ناظرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے رحمتوں سے
10 قسطوں کے اندر مرزا جلمی کا ریسرچ پیپر 5-B حقیقت کے آئینے میں 66 احادیث کے جواب ہم عرض کر چکے ہیں۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ان کی بقیہ احادیث پر جو لغویات ہیں اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ رب العالمین ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔